اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد۔ اسلام دھرم کی جو عمارت ہے اس کی ایک بنیاد ہے، اس کا ایک فاؤنڈیشن ہے جو ہے ایک ایشور، ایک اللہ کی عبادت۔ اگر آپ غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ اس میں بھی انسانیت کا خیال رکھا گیا ہے۔ کیسے؟ وہ اس طرح کہ اگر آپ ایک اللہ کو چھوڑ کر درخت، جھاڑ، دریا، چاند، سورج، ان تمام چیزوں کو یا انسانوں کو پوجتے ہیں تو اس کا مطلب آپ اپنی توہین کر رہے ہیں، کیونکہ آپ اپنے نوکروں اور خادموں کے سامنے جھک رہے ہیں۔ گویا اسلام کی بنیاد ہی میں انسانیت کی عزت ہے۔ پھر اسلام کے عمارت کی جو 4 ستون ہیں، 4 پلر ہے، اس میں پہلا پلر ہے نماز۔ نماز میں بھی آپ غور کریں گے تو ایک ایشور کی پوجا ہے جس میں انسانیت کی عزت ہے۔ اس کا دوسرا پلر ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے آپ کے سال کی جو انکم ہے، آپ کی جو ضروری چیزیں ہیں اس کے خرچ کرنے کے بعد جو انکم بچتی ہے اس کا 40واں حصہ آپ غریبوں کو دیجئے، غریبوں میں لٹائیے۔ آپ اس دوسرے پلر میں غور کریں گے تو اس میں انسانیت ہی کا خیال رکھا گیا ہے۔ تیسرا جو پلر ہے وہ ہے روزہ۔ روزے کا مطلب ہوتا ہے بھوکا رہیے۔ آپ اس میں بھی غور کریں گے تو اس میں بھی انسانیت ہی کا خیال رکھا گیا ہے کہ بھئی جب آپ بھوکا نہیں رہ سکتے ہیں تو آپ کا ایک غریب بھائی کیسے بھوکا رہ سکتا ہے۔ چوتھا جو پلر ہے حج، اس میں بھی انسانیت ہی کا خیال رکھا گیا ہے۔ وہ اس طرح کہ حج کے اندر مالدار غریب سب ایک کپڑے میں پہنچتے ہیں۔ میرا مالک یہ کہنا چاہتا ہے کہ کوئی بھید بھاؤ انسانیت میں نہیں ہے، سارے انسان ہونے میں برابر ہے، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے۔ اور اسلام دھرم کی جو چھت ہے جس کو اخلاق کہا جاتا ہے، کیریکٹر کہا جاتا ہے، اس میں بھی اگر آپ غور کریں گے تو اس میں بھی صرف انسانیت کا خیال رکھا گیا ہے۔ یہ پوری اسلام دھرم کی عمارت ہے جس کے ہر ستون میں، ہر پلر کے اندر انسانیت اور مانوتا کا خیال رکھا گیا ہے۔ اس کے برخلاف آئیے، جب یہ اسلام دھرم اس دنیا میں آ رہا تھا اس وقت جو اوتھینٹک دھرم تھے، جن میں خاص کر یہودی دھرم، اس کے اگر آپ پلر دیکھیں گے، اس کی عمارت میں اگر آپ غور کریں گے تو اس کے پلروں میں سب سے بڑا پلر، سب سے بڑا ستون ہے سود اور بیاج کا سسٹم۔ یہ سود اور بیاج کا سسٹم ان یہودیوں نے دیا ہے دنیا کو۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سود اور بیاج کا مطلب ہی ہوتا ہے غریبوں کو لوٹنا، غریبوں کا خون چوسنا۔ اور یہی یہودی ہیں، ان کی عمارت کا دوسرا پلر ہے کیپٹل سسٹم۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو غریب ہیں ان کو غریب رکھا جائے، ان کو غریبی کی طرف دھکیلا جائے، اور جو مالدار ہیں ان کو مالدار بنا کر رکھا جائے۔ آج دنیا کے اندر چاہے ہمارا ملک ہو، چاہے اسرائیل ہو، وہ لوگ جو مالدار بنے بیٹھے ہیں وہ انہی کی جوتیاں سیدھی کر رہے ہیں، انہی کے تلوے چاٹ رہے ہیں۔ ان کا مقصد صرف کیپٹل سسٹم ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام دھرم سراسر، یعنی اوپر سے لے کر نیچے تک اس کے ایک ایک پلر کے اندر انسانیت کا خیال رکھا گیا۔ اس کے برخلاف انسانیت کا جو دشمن ہے یہودی دھرم، اس کے ایک ایک پلر کے اندر غریبوں کا خون چوسنا ہے۔ اس لیے آج میں زکوٰۃ پر کچھ کہنے کے لیے جا رہا ہوں کہ زکوٰۃ اسلام میں کمپلسری ہے، یعنی آپ کو آپ کی انکم میں سے 40واں حصہ کمپلسری، ضروری طور پر غریبوں کو دینا ہے۔ آج اسی کا اثر ہے کہ آج اس مہاماری میں، اس پریشانی میں سب سے زیادہ اگر کوئی دان کر رہا ہے اور غریبوں میں بانٹ رہا ہے تو وہ ایک مسلمان آپ کو نظر آئے گا۔ قربان جائیے، آج مجھے فخر ہے اس لیے کہ میں اسلام دھرم کو فالو کرتا ہوں، اس لیے مجھے فخر ہے کہ ایک مسلمان مزدور
قربان جاؤ، سلام ہو ایسے مزدور کو۔ 55 سال کی عمر تک مزدوری کرتا ہے بنگلور میں رہنے والا ایک عبد الرحمن بھائی، اللہ جو ہے اس کو حج کا ثواب دے۔ حج کے لیے وہ اپنی پونجی جمع کرتا ہے، اور ایک انسان کی آرزو اور تمنا ہوتی ہے کہ وہ پونجی جمع کر کے حج کے لیے جائے، لیکن جب دیکھتا ہے کہ میرے ملک کا غریب، میرا پڑوسی تڑپ رہا ہے، تو اس نے وہ پونجی اٹھا کر غریبوں میں تقسیم کر دی۔ گجرات میں سرزمین واپی کا واقعہ ہے، ایک مڈل کلاس کا نوجوان، 37 سال کا نوجوان، 37 ایئر، کیا عمر ہوتی ہے، لیکن اس کے پاس ایک زمین رکھی ہوئی تھی، باپ کے مرنے کے بعد اس کے حصے میں آئی تھی۔ جب اس نے اس ملک کے غریبوں کو تڑپتا ہوا دیکھا تو اس نے وہ زمین بیچی اور غریبوں میں تقسیم کر دی۔ یہ سب کچھ اسلام کے سسٹم کی دین ہے، اسلام کے سسٹم کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ ارے اس سے آگے بڑھ کر آپ سے کہوں کہ اس ملک کی آزادی کے لیے اگر پیسوں کی ضرورت پڑی ہے تو اس وقت بھی مسلمان آ گیا ہے۔ آپ پڑھیے ہسٹری، جب سبھاش چندر بوس کو، نیتا جی کو جب نیشنل انڈین فورس بنانے کی ضرورت پڑی تو اس وقت سوراشٹر کے سلیم دھوراجی میمن نے کروڑوں روپئے اس وقت ان کو اس تنظیم کے لیے، اس چرور کے لیے دیے تھے، دان میں دیے تھے۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ اسلام دھرم کے ستون میں، اس کے پلر کے اندر غریبوں کی ہمدردی ہے، غریبوں کی ہم نوائی ہے۔ اس لیے میں مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ مسلمانوں دل کھول کر خرچ کرو۔ ارے پی ایم فنڈ کی فہرست آپ کو بتائے گی کہ کون اس دیش کا اور انسانیت کا دوست ہے۔ پی ایم فنڈ کی آپ فہرست دیکھیے، آپ کو ایک ایک مسلمان ملے گا اس کی فہرست میں، اس کے انڈیکس میں ایک ایک مسلمان ملے گا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ اگر آج پوری دنیا کو غریبی کی طرف یہ یہودی دھکیل رہے ہیں تو اس وقت غریبوں کو بچا رہے ہیں تو یہ مسلمان بچا رہے ہیں۔ اس لیے میرے غریب بھائیوں سے میں کہوں گا کہ اس جنگ میں تمہیں سوچنا ہوگا کہ تمہیں ان غریب دشمنوں کو، غریب کے جو دشمن ہیں یہودی دھرم اور ان کے تلوے چاٹنے والے اس ملک کے مالدار، کیپیٹل سسٹم کو فروغ دینے والے، آگے بڑھانے والے، ان کو سپورٹ کرنا ہے، اسلام کو سپورٹ کرنا ہے جو اسلام مذہب غریبوں کو بچا رہا ہے اس وقت۔ اس لیے میں مسلمانوں سے کہوں گا اپنی عیاشی چھوڑیے، اپنے اچھے اور عمدہ کپڑے پہننے کے لیے ان مالداروں کو پیسے مت دیجیے، بلکہ اپنے پیسے بچا کر غریبوں میں بانٹیے۔ لیکن دو چیزوں کا خیال رکھیے، ایک تو عیاشی میں ان مالداروں کو، ان کیپٹل سسٹم والوں کو اپنے پیسے مت دیجیے، لیکن غریبوں کو بانٹتے وقت اتنا بھی مت بانٹ دیجیے کہ آپ کی اولاد اور آپ کی بیوی ہاتھ پھیلانے لگے۔